بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ عزیزان محترم، اسیران آل محمد کے کوفہ سے شام تک کے سفر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ گفتگو کا یہ تیسرا حصہ مختص کریں گے سر اقدس امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے گزرنے والے واقعات سے۔ کچھ روایات سر حسین سے صادر ہونے والے کچھ معجزات، اور سب سے بڑھ کر دل دہلا دینے والی سر حسین کی ایک ایسی مصیبت کہ جو بات بہت سامنے کی ہے، مگر عام طور پر عزاداران امام حسین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ عرض اس لیے کریں گے کہ تاکہ عزادار اس بات کو سنے، اسے سوچے، اس پر غور کرے، اپنے آقا کی مظلومیت کو محسوس کرے، اور مادر امام حسین کی بارگاہ میں، خود امام حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرے، عزاداری کرے، ماتم کرے۔ عزیزان محترم، کوفہ سے شام تک کے اس طویل سفر میں ان گنت ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سر امام حسین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا کہ یہ سر اس سلوک سے بالاتر تھا۔ وہ توہین آمیز رویہ نواسہ رسول کے سر اقدس کے ساتھ رکھا گیا کہ الحفیظ الامان۔ اس حوالے سے ایک بہت سامنے کی بات یہ ہے، یقیناً آپ سب یہ مصائب میں سنتے رہتے ہیں کہ اس پورے راستے میں، کوفہ سے شام تک کے اس راستے میں، سر امام حسین مظلوم علیہ السلام کو نوک نیزہ پر بلند رکھا گیا۔ یہاں یہ بات بھی سامنے کی ہے کہ جہاں یہ قافلہ، یہ لشکر کسی منزل کا انتخاب کرتا تو سر اقدس امام حسین کو نیزے کی نوک سے اتار دیا جاتا، اور کبھی کسی پتھر پر تو کبھی خاک پر رکھ دیا جاتا۔ یہاں تک کہ کچھ مقامات ایسے بھی تھے کہ جہاں درخت کی شاخ سے رسی کے ذریعے اس سر اقدس کو بلند کر دیا گیا۔ میں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کروں گا، لیکن یقیناً عزاداران ان مصائب کی شدت کو محسوس کریں گے۔ جب بھی سر اقدس امام حسین کو نوک نیزہ سے اتارا جاتا اور اگلے روز میرے مظلوم امام کے سر اقدس کو نئے سرے سے نوک نیزہ پر بلند کیا جاتا، تو یہ نیزے پر بلند ہونا اس سر مظلوم کے زخموں میں
ایک نئے زخم کا اضافہ کر دیتا تھا۔ کئی بار تاریخ نے یہ منظر بھی لکھا کہ جب نئے سرے سے سر امام حسین کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا تو نئے بننے والے تازہ زخم سے تازہ خون بھی رواں ہوا، مگر ظالموں کو یہ معجزہ دیکھ کر بھی عقل نہ آئی، ہوش نہ آیا۔ ایسا ہی ایک مقام کہ جو بعض ارباب مقاتل نے لکھا کہ جہاں ایک مرتبہ اس سر اقدس کو نوک نیزہ سے اتارا گیا اور ایک درخت کی شاخ پر رسی کے ذریعے سے بلند کر دیا گیا، تو وہاں آقا حسین کی 4 سال کی یتیمہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے سر اقدس سے کلام کیا۔ اس سفر میں سر حسین پر گزرنے والے مصائب میں ایک مصیبت کہ جسے صاحب مختل دربندی علی اللہ مقامہ نے اسرار الشہادہ، یہ جو ان کے مقتل کا نام ہے، اس میں نقل کیا کہ ایک روز یہ قافلہ کوفہ و شام کے درمیان کی آبادیوں میں سے کسی آبادی سے گزرا کہ جہاں آبادی میں ایک بہت دولت مند اور رئیس خاتون ایک ملعونہ رہتی تھی کہ جو بہت سن رسیدہ تھی، بوڑھی تھی، کہ جس ملعونہ کا نام تاریخ نے ام حجام نقل کیا۔ یہ ملعونہ اپنے گھر کی چھت پر بلند تھی اور اسیروں کا قافلہ اور اس قافلے کا تماشا دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اسیران کا قافلہ اس کے گھر کے نزدیک سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے کچھ نیزہ بردار ہیں جنہوں نے اپنے نیزوں پر کچھ سروں کو بلند کیا ہوا ہے، کہ جن سروں میں سب سے آگے والا سر وہ ہے کہ جو بہت مخدوش حالت میں ہے، کہ جس پر جگہ جگہ زخم اور خون کے نشان ہیں، کہ جو خاک و خون میں غلطاں ہیں۔ تو اس بڑھیا نے اپنے اطراف بیٹھی اپنی کنیزوں اور اپنی رشتہ دار خواتین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کے سر ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے جو سر ہیں کچھ ان کی اولاد کے ہیں، کچھ ان کے اصحاب کے ہیں۔ اس بڑھیا نے جب یہ بات سنی تو مقتل کے جملے ہیں فَفَرِحَتْ فَرْحًا عَظِيمًا۔ یہ بڑھیا یہ بات سن کر کہ علی کے بیٹے آقا حسین کا سر ہے کہ جو نیزے پر بلند ہے، یہ بات سن کر اس بڑھیا کو بہت خوشی اور سرور محسوس ہوا۔ خدا اس کے عذاب میں اضافہ کرے۔ اس لعینہ نے کیا کیا؟ اس لعینہ نے اپنے نزدیک موجود اپنی کنیزوں میں سے ایک کو کہا کہ ذرا ایک پتھر لا کر مجھے دیا جائے۔ اسے پتھر دیا گیا۔ اس لعینہ نے وہ پتھر سر امام حسین کی طرف اچھال دیا۔ وہ سر کہ جس پر پہلے ہی خاک و خون کے نشان تھے، اس سر اقدس پر ایک تازہ زخم کا اضافہ ہوا اور اس تازہ زخم سے تازہ خون رواں ہوا۔ جب سر حسین پر تازہ خون رواں ہوا، جب چہرہ امام مظلوم پر تازہ خون رواں ہوا، تو خواہر امام حسین جناب ام کلثوم کی نگاہ اپنے بھائی کے سر کی جانب اٹھی، چہرہ امام حسین کو دیکھا اور ایک مرتبہ فریاد بلند کی، واہ مصیبتا، واہ غوثا، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ۔ یہ سن کر علی کی بڑی دختر جناب زینب علیہ سلام اللہ علیہا بھی متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ شہزادی کو بتایا گیا کہ آپ کے برادر کے سر اقدس کے ساتھ یہ گستاخی ہوئی۔ سوال کیا کس نے کی؟
اشارہ کر کے بتایا گیا کہ اس عالیشان گھر کی چھت پر بلند یہ ملعونہ یہ بڑھیا کہ جس کا نام ام حجام ہے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، سر حسین کو دوبارہ زخمی کیا ہے۔ روایت کہتی ہے جناب زینب علیہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور ایک مرتبہ فریاد کی، اے خدا اسے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ روایت کہتی ہے فَمَسْتَتَمَّ كَلَامُهَا إِلَّا وَقَدْ هُجِمَ عَلَيْهَا قَصْرُهَا۔ ابھی شہزادی کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس بڑھیا کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور یوں آگ سے جل کر وہ گھر بھی زمیں بوس ہو گیا، وہ بڑھیا بھی اپنی تمام تر کنیزوں اور اپنی تمام تر رشتہ دار خواتین سمیت اس گھر میں واصل جہنم ہو گئی۔ تو اس وقت شہزادی زینب علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ اکبر من دعوت ما اسرع اجابتها۔ خدا کی کبریائی کو بیان کیا اور اپنی حیرت اور شکر کا اظہار کیا کہ خدا نے میری یہ دعا کس قدر جلد قبول کر لی، اور وہ خدا تو مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو اسی طرح قبول کرتا ہے۔ اور کیا بات ہو، کیا اثر ہو اس دعا میں کہ جو ام المصائب کے کلیجے سے نکلی ہو۔ یہ تھے سر حسین پر گزرنے والے کچھ مصائب۔ اب آئیے اسی سر اقدس کا ایک معجزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو اسی کوفہ و شام کے درمیان کی راہ پر پیش آیا۔ اسیران کے قافلے کا، لشکر والوں کا طریقہ یہ تھا، کوشش یہ کرتے تھے کہ جب بھی رات گزارنے کے لیے کوئی محفوظ مقام مل جائے تو اسے چن لیا جائے، اختیار کر لیا جائے، کیونکہ انہیں مسلسل یہ خطرہ بھی لاحق تھا کہ کہیں کسی شہر یا علاقے کے لوگ بغاوت پر نہ اتر آئیں اور ہم سے آ کر جنگ کریں اور اسیران آل محمد کو آزاد کرا کر لے جائیں۔ لہٰذا اس راہ میں کئی ایسے مقامات تھے کہ جہاں عیسائیوں کی قدیم عبادت گاہیں اور کنیسے آباد تھے، کہ جہاں کئی راہب رہا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک کنیسہ کہ جو اپنے حجم کے اعتبار سے تھوڑا بڑا تھا، کہ جو دیر نامی علاقے میں واقع تھا، جو آج شام کی سرزمین میں آتا ہے، کہ جب یہ قافلہ اس دیر نامی علاقے اور وہاں کے کنیسے کے قریب پہنچا، ایک بڑی عمارت انہوں نے اپنے سامنے دیکھی۔ سورج کے غروب کا وقت قریب تھا، لہذا کنیسے والوں سے پناہ طلب کی گئی۔ کنیسے والوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو بتایا گیا کہ ہم ابن زیاد لعین کے سپاہی ہیں اور ہم حسین ابن علی کے سر کو علیہ السلام، مولا کے سر کو اور خانوادہ رسالت کی مستورات کو قیدی بنا کر دمشق لے جا رہے ہیں۔ کنیسے والوں نے اس پر نفرت کا اظہار کیا اور ان لشکر والوں کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرنے سے انکار کیا۔ ایک کام جو کیا وہ یہ تھا کہ انہیں یہ پیشکش کی کہ اگر تمہیں لوگوں کی بغاوت سے خطرہ ہے تو ایک کام یہ کرو کہ تمہارا لشکر تو بہت بڑا ہے، 1500 سپاہی ہو، تم سب کے سب تو ہمارے کنیسے میں نہیں سما سکتے۔ ہاں، یہ 20-22 کے قریب قیدی مستورات، یہ خواتین، یہ اسیران، ہم رات میں انہیں اپنے کنیسے میں پناہ دیں گے، اور جو امانتیں اور سرحائے مقدس تمہارے پاس ہیں وہ رات میں ہمارے کنیسے میں حفاظت سے رکھ دو اور تم ہمارے کنیسے کے گرد پھیل جاؤ تاکہ کوئی تم پر حملہ کر کے انہیں تم سے چھڑا کر نہ لے جا سکے۔ لعینوں کو یہ تجویز پسند آئی، مستورات آل محمد کو کنیسے میں داخل کیا گیا
لشکریوں نے کنیسے کو چاروں اطراف سے گھیر لیا اور اس کنیسے میں ایک حجرے کا انتخاب کیا گیا کہ جس حجرے میں ایک صندوق میں سر اقدس امام حسین کو رکھا گیا، صندوق پر قفل لگایا گیا اور اس حجرے پر بھی قفل آویزہ کیا گیا، اس کمرے کو بند کیا گیا، اور یوں اسیران اور سرہائے شہداء اس کنیسے میں پہنچ گئے۔ وہی عیسائی کہ جو ان لشکر والوں کو کسی قسم کی مدد آب و غذا تک فراہم کرنے سے انکاری تھے، یہ وہ پہلا موقع تھا۔ بہت کم ایسے مواقع آئے اس سفر میں جن میں سے ایک یہ موقع تھا کہ جہاں مستورات آل محمد کو، جہاں مولا علی کی دخترات کو، جہاں خانوادہ رسالت کی مستورات کو کچھ دیر کا، ایک شب کا آرام اور چین نصیب ہوا، جہاں ان کی خدمت خاطر تواضع کی گئی، جہاں انہیں آب و غذا فراہم کیا گیا۔ اور اس کنیسے کا جو سب سے بڑا راہب اور پادری تھا، وہ یہ کہتا ہے، میرے دل میں بڑا تجسس تھا، بڑا سوال تھا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا سر ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو چہرے سے تو بڑے مکرم و محترم معلوم ہوتے ہیں لیکن انہیں اس طرح سے اسیر بنا کر لے جایا جا رہا ہے۔ کہتا ہے جب رات تاریک ہو گئی، سب لوگ غفلت کی جانب منتقل ہو گئے، سب لوگ آرام کے لیے اپنے اپنے حجروں میں چلے گئے، تو میں اپنے حجرے سے نکلا اور میں اس حجرے کے قریب پہنچا کہ جہاں سر اقدس امام حسین کو ایک صندوق میں رکھا گیا تھا۔ کہتا ہے اس حجرے میں ایک جھری تھی، ایک روشن دان سی جگہ تھی کہ جہاں سے میں نے اس حجرے میں نظر کی، دیکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے میں مسلسل اس صندوق کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک منظر دیکھا کہ حجرے کی چھت شگافتہ ہوئی اور آسمان سے کچھ نورانی سواریاں اس حجرے میں اترنے لگی۔ وہ راہب علم رکھتا تھا، جانتا تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، اپنے دین سے بخوبی آشنا تھا، لہذا کہتا ہے میں نے منظر دیکھا کہ جنت سے کچھ مستورات کی سواریاں اتر رہی ہیں، ان میں ایک جناب حوا کی سواری تھی، ایک جناب آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کی سواری تھی، ایک جناب سارہ زوجہ ابراہیم خلیل اللہ کی سواری تھی۔ میں نے دیکھا ایک سواری تھی کہ جن خاتون کو میں نہیں جانتا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ تمام خواتین اپنی سواریوں سے اترتی ہیں، اس صندوق کا قفل ٹوٹتا ہے، صندوق کھلتا ہے اور یہ خواتین ایک ایک کر کے اس سر اقدس امام حسین کو اپنی گودی میں لیتی ہیں، اس سر پر احترام سے نگاہ کرتی ہیں، اس سر کی مصیبت پر گریہ کرتی ہیں اور دوسری خاتون کے حوالے کر دیتی ہیں۔ میرے ذہن میں بڑا تعجب ابھرا کہ یہ کس کا سر ہے کہ جنت کی مستورات اور اتنی عظیم المرتبت خواتین اور مستورات اس سر کا اس قدر احترام کر رہی ہیں۔ کہتا ہے کہ اتنے میں نے محسوس کیا کہ ایک آخری سواری ہے کہ جو حجرے کی جانب آ رہی ہے، اور جب میں نے اس سواری کی طرف نگاہ کرنا چاہی تو خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئیں، خود بخود میرا سر جھک گیا۔ اب میری کیفیت ایسی ہو گئی کہ مجھے سنائی سب کچھ دے رہا تھا لیکن میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے یہ سنا کہ ان تمام خواتین نے اس آنے والی سواری پر موجود مستورہ پر سلام کیا، اس خاتون نے سب کو جواب سلام دیا، تمام نے اس سے تعزیت کی اور اس مظلوم کے سر کو اس سواری پر تشریف لانے والی آخری خاتون کے حوالے کیا۔ کہہ رہا ہے میں کچھ دیکھ نہیں پا رہا لیکن سن سب رہا ہوں، میری آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے لیکن کان ابھی بھی سن رہے ہیں۔ میں نے سنا
کہ اس خاتون نے جیسے ہی اس سر کو اپنی گودی میں لیا تو ایک فریاد بلند کی اور کچھ اس طرح سے جملے کہے کہ السلام علیک یا مظلوم الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر سلام، السلام علیک یا عطشان الام، اے ماں کے پیاسے بیٹے تجھ پر سلام، السلام علیک یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر میرا سلام۔ کہتا ہے کہ میں چونک گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دیر بعد جب میرے اوسان درست ہوئے، میرے اوسان بحال ہوئے، تو میں نے محسوس کیا کہ حجرے کا دروازہ کھل چکا ہے، اب کوئی سواری کوئی مستورہ اس حجرے میں نہیں ہے۔ میں جلدی سے اس حجرے میں داخل ہوا، میں نے اس صندوق کے قفل کو توڑنے کا انتظام کیا، میں نے اس صندوق سے اس مظلوم کے زخمی سر کو نکالا اور ایک انتہائی پاک اور پاکیزہ چادر پر رکھا، اور اس کے بعد میں نے اس سر کو مخاطب کیا۔ راہب کے جملوں کا مفہوم اور مضمون کہتا ہے میں نے اس سر کو مخاطب کر کے فقط اتنا کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تو کون ہے، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ جس کے احترام میں آسمان سے جنت کی مستورات زمین پر اتر آئیں اور جس پر یہ پاکیزہ بیبیاں گریہ کر رہی ہوں، وہ یقیناً کوئی خدا کا ولی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تجھے قسم ہے مسیح عیسیٰ کی اور ان کے خدا کی کہ مجھے اپنا تعارف کروا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے یہ جملہ لکھا، مختل نے، روایات نے اس بات کو نقل کیا۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو تفصیل سے لکھا کہ اب وہ سر راہب سے گویا ہوا۔ ان اردت ان تتعرف علی، اگر تو مجھے پہچاننا چاہتا ہے، اگر تو میرا تعارف چاہتا ہے، فانا قتیل کربلا، میں کربلا کا مقتول ہوں، انا شہید کربلا، میں کربلا کا شہید ہوں، انا غریب کربلا، میں کربلا کا غریب ہوں، انا عطشان کربلا، میں کربلا کا پیاسا ہوں، انا مظلوم کربلا، میں کربلا کا مظلوم ہوں۔ وَإِنْ أَرَدْتَ أَن تَتَعَرَّفْ عَلَى نَسَبِي، اگر تو میرا نام و نسب جاننا چاہتا ہے، میں نے اپنے اوصاف تو بیان کر دیے، میں نے اپنی مظلومیت تو بیان کر دی، اگر تو میرا نسب جاننا چاہتا ہے، فَأَنَا حُسَيْنِ ابْنُ بِنْتِ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں آخری رسول کا نواسہ حسین ابن علی ہوں کہ جسے اس کے نانا کی امت نے کربلا میں قتل کر دیا، کہ جس پر ظلم کیا۔ یہ راہب کہتا ہے میں نے اس سر اقدس سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، میں نے کہا میں آج آپ کی اور آپ کے نانا کی حقانیت پر ایمان لایا۔ اے آقا، سب سے پہلے تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھائیے۔ ذرا سوچئے، ذرا محسوس کیجئے عزاداروں، اس راہب کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جسے حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر کلمہ پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس راوی نے آقا حسین کے سر اقدس سے کلمہ سیکھ کر اسلام اور مذہب حق کو قبول کیا، اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے اس کنیسے میں موجود تمام تر شاگردوں اور چھوٹے بڑے راہبوں کو جمع کیا اور ان تمام کے سامنے اس قصے کو نقل کیا، اور یہ 70 افراد وہ تھے کہ جو سر اقدس امام حسین کے صدقے میں دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اس راہب نے ایک اور کام کیا، وہ کام کہ جس کی
تمنا یقیناً تمام راستے حسین کی خواہر جناب زینب علیہ کو رہی ہوگی، وہ کام کہ جس کی آرزو تمام راستے سید سجاد کا دل کر رہا ہوگا۔ اس راہب نے یہ بیان کیا کہ میں نے ایک کام یہ کیا، میں نے دیکھا کہ یہ سر بہت شکستہ ہے، اس پر جگہ جگہ خاک اور خون کے نشان ہیں، میں نے عرق غلاب سے اس سر کو صاف کیا، بڑے ہی احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پاکیزہ ترین کپڑے کو استعمال کر کے اس سر کو صاف کیا۔ میں کہوں گا اے راہب، یہ کام کر کے تو نے مادر حسین کے دل کو خوش کیا۔ روایات اور تواریخ کے مطابق اس کے علاوہ اس پورے سفر میں کوئی اور ایسا مقام نہیں ملتا کہ جہاں کسی نے حسین کا چہرہ دھلایا ہو، جہاں کسی نے حسین کے زخموں کو چہرہ اقدس سے صاف کیا ہو۔ یہ راہب وہ خوش نصیب تھا کہ جس نے اس چہرے کو نہ صرف دھلایا کہ بلکہ اس کے نتیجے میں حسین کے چہرے پر آیا نور کا زائر بن گیا۔ کہتا ہے میں اپنے ساتھ ایمان لانے والے 70 افراد کے ساتھ حسین کے فرزند اس قیدی کے پاس پہنچا کہ جو بڑی تکلیف میں تھا، ہم نے اس سے پورا ماجرا نقل کیا، قیدی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ماجرا سنتا رہا، پھر ہم نے عرض کی کہ آپ اگر حکم کریں تو ہم ابھی آپ کی خاطر تلوار اٹھائیں اور ان تمام لوگوں سے جنگ کر کے اپنے آپ کو راہ خدا میں شہید کر دیں۔ تو کہتے ہیں اس قیدی نے ہمیں منع کیا اور ہمیں فقط اتنا امر کیا کہ یہ جو مستورات ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، سفر کے شکستہ ہیں، ذرا ان کے ساتھ کچھ شفقت برتو، میرے نانا تمہیں روز قیامت اس کا اجر دیں گے۔ اب اس کے بعد خاص طور سے اس کنیسے میں ان قیدیوں کی بڑی مہمان نوازی کی گئی اور یوں ایک سرے مظلوم کے صدقے اتنے لوگ ہدایت پا گئے۔ اسی قسم کے کچھ اور واقعات اور کچھ مقامات اور مشاہد کہ جو اس راہ میں موجود ہیں، اور اسیران کوفہ کا شام میں دخول اور ورود انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔